مغلیہ باغ کا صدر دروازہ ہے۔ زمانے کی شکست و ریخ کے باعث باغ تو ختم ہو چکا اور صرف صدر دروازہ رہ گیا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ باغ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے اپنی کنیز میاں بائی کو بخش دیا تھا، جبکہ بڑی چھان بین اور تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیب النساء کا اس باغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زیب النساء 1637 عیسوی کو پیدا ہوئی، جبکہ یہ باغ 1646 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ تو کیوں کر ممکن ہے کہ 8-9 سال کی کم سن لڑکی یہ باغ بنوائے اور بعد میں اسے میاں بائی کو بخش دے۔ دوسری وجہ یہ کہ زیب النساء کا باپ اورنگزیب اپنے بھائی داراشکوہ کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ شاہ جہاں اس سے ناراض تھا اور وہ ترک دنیا کا سوچ رہا تھا، لہذا ایسی صورتحال میں زیب النساء کا باغ بنوانا ممکن نہیں۔ اس عمارت کی طرز تعمیر شاہ جہانی دور سے ملتی ہے۔ شاہ جہاں کی بیٹی شہزادی جہاں آرا، جو کہ انتہائی عالم فاضل تھی اور عمارات بنوانے کی شوقین تھی، چونکہ تیموریوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے حرم کی خواتین کو اصل نام کی بجائے کسی خاص لقب سے یاد کرتے تھے، لہذا تاریخ میں جہاں کہیں جہاں آرا کا نام آتا ہے وہاں بیگم صاحب کے لقب سے کام لیا گیا ہے۔ اس کی بعض یادگاریں جو کہ کشمیر اور دہلی میں ہیں، یہی لقب استعمال کیا گیا ہے، لہذا یہ باغ شاہ جہاں کی چہیتی بیٹی بیگم صاحب یعنی شہزادی جہاں آرا نے تعمیر کر کے اپنی کنیز میاں بائی کو بخش دیا۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کسی کتاب میں لاہور میں زیب النساء کا باغ ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، جبکہ شہزادہ داراشکوہ کی کتاب سکینۃ الاولیاء اور منشی چندر بھان برمن کی کتاب چہار چمن میں، جو کہ خاص شاہ جہانی دور میں لکھی گئی، اس میں لاہور کے مشہور باغوں باغ دلکشاں، باغ دل امیز، کامران باغ، باغ نولکھا اور شالیمار باغ کے علاوہ ناموس عالم بیگم صاحب جہاں آرا کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ باغ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے نہیں بلکہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے بنوایا۔ 1843 میں زمانے کی افتاد سے جہاں باغ اجڑ گیا، وہاں اس کا مغربی حصہ زمین بوس ہو گیا اور اس کا ایک مینار بھی گر گیا۔ 1980 میں محکمہ آثار قدیمہ نے وہ مینار دوبارہ تعمیر کر دیا، یوں چوبرجی کے 4 مینار پھر سے بن گئے، لیکن نو تعمیر حصے پر ٹائلیں، منقش کاری اور پچی کاری کا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ 1991 میں حکومت پنجاب نے ایک بڑے منصوبے کے تحت اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے چوبرجی کو گول چکر کی شکل دے کر مرکز نگاہ بنا دیا اور یوں چوبرجی کی ایک بار پھر اہل نظر کے سامنے روشن کر دیا۔ اس وقت چوبرجی کی یہ عمارت بیضوی شکل میں ایک چھوٹے باغ کی صورت میں موجود ہے اور اس کے گردا گرد گزرتی ہوئی ٹریفک اس عظیم باغ کی باقیات یعنی صدر دروازے کو دیکھتی گزرتی رہتی ہے اور عظمت رفتہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ ٹریفک کا ازدحام شور و غل کرتا گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج کل یہ عمارت جہاں رات کے وقت برقی روشنیوں میں عجب بہار دیتی ہے، تو دوسری طرف غریب اور پردیسیوں کے لیے اماج کا بھی ہے۔ شام ہوتے ہی پردیسی غریب لوگ اور لڑکے والے اس کے خوبصورت چھوٹے سے باغ میں آ موجود ہوتے ہیں اور شام کا سہانا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اگرچہ میں
محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے اس عمارت کے متعلق کوئی معلومات درج نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی قطع لگایا گیا ہے کہ جس سے اس تاریخی عمارت کے متعلق معلومات حاصل ہو سکے. بس ایک بورڈ لگا کر فرض ادا کر دیا گیا ہے کہ جس میں اس یادگار کو نقصان پہنچانے والے کو سزا دینے کی تنبیہ کی گئی ہے. زندہ قومیں اپنی یادگاروں کی حفاظت کرتی ہیں تاکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر سکیں. گو کہ موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں کافی حوصلہ افزا کام کیے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ یادگار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسے اس کے اصل حسن کے ساتھ بحال کیا جائے اور ضروری معلومات یادگار پر مہیا کی جائیں تاکہ ہماری نسلیں اپنے شاندار ماضی کو جان سکیں.